رسول اللہ دے جائیں صبا روزے رسول اللہ دے جائیں میرا احوال رو رو کئی بعد ہزاروں بار صلوات کروڑی بار تسلیم و تحیات کروڑی بار تسلیم و تحیات تو اے محبوب ربانی نگاہ کر تو اے محبوب ربانی چھوڑے سے ہے جان آئی لبا پر میرا دل چور کی تو درد تراہم یا نبی اللہ تراہم تراہم یا نبی تراہم کرا دن رات دل سے دعائیں کرا دن رات سے دعائیں خدا بندہ حبیب اپنا ملائی صبا روز رسول اللہ دے جائیں. بسم اللہ
الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم احمد صابری رمضان مبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن منہاج رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 3 رمضان مقدس دن، سیدہ کائنات کے وصال کا دن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں، لیکن آقا علیہ السلام کو اپنی اس شہزادی سے بے انتہا محبت، سب سے عزیز، سب سے لاڈلی، سب سے چہیتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اتنی شباہت کہ انداز تکلم میں شباہت، جب سیدہ کائنات گفتگو کرتی ایسا لگتا کہ آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، جب سیدہ کائنات چلتی ایسا لگتا حضور چل رہے ہیں۔ آقا علیہ سیدہ کائنات کا اٹھنا بیٹھنا، گفتار، کردار، انداز تکلم، گویا ہر شے میں جتنی شباہت میں نے سیدہ کائنات کی آقا علیہ السلام سے دیکھی ہے، ایسی اور کسی سے نہیں دیکھی۔ آقا علیہ السلام کو بھی بہت محبت کہ اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا سیدہ کائنات کو۔ آج کے اس مقدس دن کے تعلق سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور میرے ایوان میں ایک بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، سب سے بڑھ کر جو ان کے احترام کا میرے لیے کہ آپ کا جو تصوف پر آپ کی دسترس ہے، آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی تصوف کے موضوع پر ہے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے گفتگو سے لوگوں کے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی کے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سینٹر میں آپ کی طویل خدمات رہی ہیں پروفیسر ڈاکٹر علامہ شبیر جامی صاحب۔ السلام علیکم جامی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور وقت دیا، اور جس طرح آپ نے ابھی سنا بہت خوبصورت انداز سے کلام پیش کرنے کا شرف ممتاز و محترم ثنا خاں غلام فرید چشتی نے حاصل کیا۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سیدہ کائنات حضور کا مظہر عتم، کیا فرماتے ہیں جامی صاحب؟ پہلے تو سیدہ کا مقام اور مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بہت بڑی خوبصورت باتیں آپ نے شروع میں فرمائی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا بھی کہا، اور پھر اپنی محبتوں کا اور اپنی صفات کا مظہر بھی بتایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے گواہی بھی پیش کی۔ یہ تو گھر کی گواہی ہے، گھر کی گواہی ہے۔ اس میں ذرا میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لے کر آؤں جس سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک اور آپ کے اس نورانی تسلسل میں جو فرد بھی آئے گا وہ تو نور علی نور ہی ہوگا، لیکن صرف جنہوں نے آپ کی صحبت بھی اٹھائی تو ان پر بھی ظاہر و باطن کے اثرات پڑے، اور پھر جو باقاعدہ اسی تسلسل میں شامل ہیں تو ان پر کیا اثرات پڑے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے تھے کہ آپ غار سور کی 3 دن کی راتوں کا اور دن کا ثواب مجھے دے دیں، میری نمازیں، میرے روزے، میری زندگی بھر کی عبادتیں لے لیں۔ اب وہ کہتے تھے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تو اس پر ہمارے صوفیاء نے بڑا کلام کیا ہے۔ وہاں بنیادی طور پر 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھیں کہ کفار کا جو ایک ظاہری پریشان کن جو ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جانی دشمن بھی بنے ہوئے تھے، تو یہاں اس رات اس خوف کے ماحول میں رہنا پڑا۔ ایک تو یہ بڑی مشکل تھی۔ دوسرا، کچھ نے کہا نہیں جی وہاں سانپ بھی تھا اور اس نے آپ کو ڈسا، اس کی تکلیف کسی نے کہا تھی۔
لیکن جو محقق صوفیہ ہیں انہوں نے کہا نہیں، تیسری ایک چیز تھی جس کو آپ چھپا رہے ہیں، وہ یہ تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 3 دن اور 3 رات جس موتقف نگاہ کے ساتھ ہائے 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 ہائے، دیکھنے کا موقع ملا، اس کے سیدنا صدیق اکبر پر اتنے گہرے اثرات ہوئے صرف دیکھنے کے کہ آپ ظاہراً اور باطناً اسی رنگ میں ڈھل گئے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدینہ پہنچ گئے تھے تو لوگوں کو آقا اور غلام کا فرق نظر نہیں آتا تھا۔ واہ تو واہ، سیدنا صدیق اکبر بڑے پریشان تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے سامنے ہم بیٹھے ہوں تو ہم تو بہت مدم ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ پھر آپ کو اندازہ لگا کہ نہیں، ان راتوں کا اثر ہے، تو پھر آپ چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ اس کو مجدد صاحب نے فرمایا توجہ اتحادی، جی یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو توجہ اتحادی سے ظاہر و باطن میں اپنا جائزہ کر سکتے ہیں، تو اندازہ لگائیں اس تسلسل میں آنے والی اولاد اور بالخصوص فرد اول تو چاروں صاحبزادیوں میں جو سب سے نمایاں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کا وہ مظہریت کا کیا رنگ ہوگا۔ یہاں ذرا تصوف کا چونکہ آپ نے اسلوب شروع کیا، جی جی، تو فضیلت کے تعین میں جو ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے، انسان کی فضیلت کا جو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وہ تھا اس کی خلافت الہیہ کا حامل ہونا، انسان کا، انسان کا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ خلافت الہیہ انسان کو دی جا رہی تھی، اب جب خلافت الہیہ کی تشریح میں آئے تو اس میں ایک تو آ گیا علمی فضیلت، ٹھیک ہے، اور دوسرا صوفیہ نے لکھا کہ انسان کے اندر روحانی اور قلبی طور پر وہ استعداد جس کی وجہ سے وہ صفات الہیہ کا مظہر بنتا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یعنی علم کا پرتاؤ ہونا اور صفات الہیہ کا مظہر ہونا۔ واہ واہ، وہ جو ٹیسٹ لیا گیا تھا نا فرشتوں کے سامنے، وہ یہی تھا کہ وہ صرف آپ نے نام ہی نہیں بتائے بلکہ ان ناموں کے آگے جو مسمات تھے ان کی حقیقتیں بھی آپ نے بتائی ہیں۔ واہ واہ، تو واہ، پہلا ایک علم تھا اور دوسرا مظہر ہونا تھا۔ پھر اسی مظہریت کے اعتبار سے فضیلت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی، کیا بات، اور آپ کی ذات کا مظہر اتم اگر پہلا متعین کیا جائے عورتوں میں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی سبحان اللہ اللہ، تعالی سبحان اللہ، عنہا کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ تو ہے وہ تسلسل۔ ٹھیک، پھر آپ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح آپ کو پالا اور جس اہتمام سے چلایا، اس کو اگر ہم زیادہ واقعات نہ بھی دیکھیں تو وہی ایک واقعہ ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدہ کی حالت میں ہیں تو جن لوگوں بدبختوں نے اور منحوسوں نے آپ کے دوش مبارک کے اوپر وہ اوجھری اور وہ ایسی چیزیں جب رکھیں، گندگی جو ڈالی، ڈالی، تو اس گندگی کو ہٹانے کے لیے جس جرأت کے ساتھ، جس حوصلے اور ہمت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا گھر سے نکل کے آئی ہیں اور آپ نے جس غصے کی نگاہ سے ان منحوسوں کو دیکھا ہے، تو یہ آپ کی مظہریت کا پہلا نمونہ تھا۔ واہ ورنہ اس عمر کی بچیاں جی ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ پھر ان کو ساتھ وہ منظر بھی نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے یہ شرارت کی ہے وہ کافی تعداد میں سامنے بیٹھے ہیں، جی ہاں، تو اس صورت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ آپ کی مظہریت کے بچپن اور کے نمونے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ام ابیہا کا لقب ملا، ہاں، ام ابیہ پہ، یہی وہ مقام تھا ٹھیک ہے، کہ جہاں ام ابیہا کا ام ابیہ کا لقب ملا۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منہاج رمضان کی خصوصی نشریات، اور آج کے دن کی مناسبت سے حضور سید کائنات کی بارگاہ میں اس موضوع کے ساتھ
کہ سیدہ کائنات حضور کا مظہر اتم ہے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، غلام فرید چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو تصوف کے آئینے میں ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے بھی فرما رہے تھے، اور ہم آگے بھی یہی امید اور توقع ڈاکٹر صاحب سے رکھیں گے کہ وہ تصوف کے تعلق سے ہی اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے گویا یہ ہر طرح کی فنائیت تھی بالکل کہ وہ مظہر اتم بن گئے۔ اخلاق میں بھی دیکھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اخلاق میں بھی گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر ہے۔ بس اخلاق میں بھی آپ مظہر اتم تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قدرت کے تحت جن شخصیات کو نمونہ کامل بنانا ہوتا ہے ان کو ایک تو وہبی صلاحیتیں دیتا ہے، ٹھیک، تاکہ ان وہبی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان سے عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ ٹھیک، تو یہ سب سے بڑا وہب تھا کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور آپ کی بھی محبوب ترین ہستی ہیں۔ بے شک، دوسرا یہ ہے کہ ایک نظام کسب بھی ہے، نظام محنت بھی ہے، بالکل بالکل، نظام تگ و دو بھی ہے۔ ٹھیک، کمال ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے فضیلتیں ملی ہیں ان کے شکرانے کے طور پر اور اس میں مزید چار چاند لگانے کے لیے واہ واہ واہ، اور اس میں ارتقاء کے لیے یہ محنت، مجاہدہ اور مشقت کو بہت لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں بطور قاعدے کہ میں ایک اصول عرض کروں، صوفیہ کا ایک متفقہ قاعدہ ہے کہ جس بندے سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ اخلاق حسنہ کا پیکر بنے تو اس کو تقوی و طہارت کا مظہر کامل بننا پڑے گا۔ واہ واہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو تطہیر ازلی حاصل ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر تقوی پر اور طہارت پر اتنی محنت ہے آپ کی، اور آپ کی سوچ پر اور آپ کے خیالات پر آپ کا اتنا کنٹرول تھا کہ وہی تقوی اور طہارت جب اپنا ثمر دکھاتا ہے تو عادات جو ظاہر ہوتی ہیں تو وہ خوشبودار آئے آئے، اخلاق بن کے نکلتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو اسی لیے جو ناظرین سن رہے ہیں تو لوگ صرف اخلاق کی باتیں تو سن لیتے ہیں، تو اخلاق کی باتیں سننے سے اخلاق نہیں آتا، اخلاقیات پر پورا اترنے کے لیے جی ہاں، اس پراسس اور میتھڈ کو بھی اپنانا پڑتا ہے، جی ہاں، تاکہ جیسے جیسے بندے کو اپنے نفسانی خواہشات پر، اپنے ذاتی مفاد پر کنٹرول ہوتا جائے گا اور فرمان الہی اور حقوق انسانیت کے تناظر میں چیزیں بندے کے جو ذمہ لگتی ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ اعلیٰ حدود میں اترنے لگیں گی، تو وہاں عنوان ٹائٹل آئے گا اخلاق کا۔ سبحان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مظہر کی ایک صورت یہ بھی ہم نے دیکھی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک ہے وہ بھی سیدہ کائنات سے چلی، گویا یہ بالکل منفرد ہے کہ ہر شخص کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل پاک ہے وہ سیدہ کائنات سے چل رہی ہے، تو گویا یہاں پر بھی وہ اظہار ہو رہا ہے، وہ مظہر بن رہی ہیں۔ وہ مظہر مان، بلکہ اس مظہریت کا جو صوفیہ نے نیا رخ دکھایا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمودات بڑے مشہور ہیں: میری امت ہمیشہ ہدایت پر رہے گی اگر وہ دو چیزوں کو قابو کر لے، ایک قرآن اور ایک سنت، ایک حدیث اس پر آ گئی۔ بے شک، پھر آپ کا یہ فرمان بھی آ گیا کہ میری امت اس وقت ہدایت پر رہے گی جب قرآن اور میری اطرت کو لازم پکڑے گی۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جسمانی پیکروں کو اپنی سنت کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ، یعنی یہ دیکھنے میں تو انسان ہوں گے لیکن یہ سنت نبوی کے پیکر ایسے ہوں گے اور اس میں ڈھلے ہوں گے کہ یہ دیکھنے میں انسان ہے، باطن میں سنت نبوی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بلکہ اسی پر ایک واقعہ میں سناؤں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی۔ جی، ان کے علاقوں میں ذرا کچھ ہمارے یہ جو مذہبی طبقاتوں کی لڑائیاں چلتی تھیں، ٹھیک،
تو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے ان کو ثالث بنایا اور ان کو کہا کہ یہ جو دو گروپ آپس میں لڑتے ہیں، کچھ تو اہل بیت کے نام پر چل رہے ہیں اور کچھ صحابہ کے نام پر، آپ ان میں ذرا بیٹھ کے صلح کروائیں۔ جب انہوں نے دونوں طبقات کے چنیدہ لوگوں کو بتایا تو اہل بیت کی تذکرہ کرنے والوں کو کہا کہ تم میں جو سب سے متقی بندہ ہے وہ میرے قریب ہے۔ ٹھیک، وہ سارے لوگ جو ذاکر حضرات ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، جی ہم جس مشرب کے لوگ ہیں تو اس میں یار کا تقویٰ تو ہمیں ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے پوچھا جی اہل بیت کا تذکرہ کرنا اور اہل بیت کے نام لینا، اس کا پہلا روحانی اثر یہی پڑتا ہے کہ وہ بندہ معاشرے کا طہارت کا پیکر بندہ بنتا ہے، متقی پرہیزگار، متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ لیکن کوئی ان کا تذکرہ کرے اور متقی اور پرہیزگار نہ بنے تو اس کا مطلب کہ وہ اس راستے پر پراپر نہیں چل رہا، جی ہاں، کہیں وہ کمی چھوڑ رہا ہے صحیح، جس کی وجہ سے کامل فیض ظاہر نہیں ہو رہا۔ صحیح، اور دوسروں کا کہا کہ صحابہ تو علامت ہے وفائے محمدی کی۔ صلی اللہ، اب جن کو وفائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے وہ آپ کے گھر والوں کے تذکرے کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں اور ان کے پیروکار ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو دونوں کو آپ نے سمجھا کر بھیجا کہ مشرب میں دونوں کے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تم اپنے ہاں طہارت لے کر آؤ، تم اپنے ہاں وفائے محمدی لے کر آؤ۔ واہ واہ، کہتے ہیں کہ اس گفتگو میں خواجہ یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ وہ اتنا اس مجلس کی روحانی اثر سے وہ روتے بھی رہے۔ پھر بعد میں آپ نے کہا یہ تصوف میں اجازت تو نہیں ہوتی، ان کو کہا جو اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے، اہل بیت مدد کرتے ان کا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اہل بیت کے کسی فرد کو تو یہاں بلائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اتنا تو نہیں کر سکتے۔ ان کو کہا کہ آپ نے خلفائے راشدین کے تذکرے کیے ہیں اور صحابہ کے، کسی ایک کو آواز لگا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے کہا جی اب میں فقیر آدمی ہوں، میں ان کی منت کرتا ہوں، آواز لگاتا ہوں، اگر وہ ماحول آپ کو محسوس ہو اور روحانی طور پر وہ اپنا آپ یہاں محسوس کروائیں پھر تو سمجھنا کہ ہم میں کچھ ہے۔ اگر اس لیول تک ہم نہیں گئے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن پاکیزہ ہستیوں کے ہم نام لیتے ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہیں، آیا اس ڈھب پر، اس طریق پر، اس پیٹرن پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ صحیح، کہتے پھر آپ نے آواز لگائی تو ایسا ایک روحانی ماحول بنا کہ ہر بندہ اشک بار تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ چیزیں حقیقت میں پکڑو، اس رنگ میں ڈھلو، تب تو تمہیں فیض و برکت ملے گا، ورنہ صرف نام لیتے رہنا، محبت کا اظہار کرنا، وہ رائے گا تو نہیں جائے گا، لیکن ان کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم سے اگر محبت کرنی ہے تو اس کمال کے درجے کی کرنی ہے سبحان اللہ، تاکہ ہم تم پر فخر کر سکیں۔ یہ ہمارے متبعین اور ماننے والے آ رہے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ شبیر جامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ غلام فرید چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں انشاءاللہ آپ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بیان فرمایا کہ وہ شخص گمراہ نہیں ہوگا، مفہوم ہے کہ گمراہ نہیں ہوگا جو قرآن کو اور میری اطرت کے دامن کو تھام لے گا، اور یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنے اولاد کے قلوب میں میرے اہل بیت کی محبت ڈالو۔ اور سیدہ کائنات تو اس اہل بیت کا ایک روشن چمکتا دمکتا ستارہ ہے، حیا کا پیکر ہے۔ یہ ان اشعار کے سائے میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، اور یہ بات پوچھنی ہے تو آقا سے پوچھئے، یہ بات پوچھنی ہے تو آقا سے پوچھئے، کتنی عبادتوں کی کمائی ہے فاطمہ، اور 70,000 حوروں کا جرمٹ ہے ارد گرد، 70,000 حوروں کا جرمٹ ہے ارد گرد، محشر میں یوں خدا نے
بلائی ہے فاطمہ، محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجئے، السلام علیکم تسلیم۔